مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک کیرن نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ کیرن اپنے پتا مائیکل کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہے۔ کیرن اپنے پتا سے ناراض تھی کیونکہ وہ گھڑ سواری کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پتا کے بزی ہونے کے کارن وہ گھڑ سواری نہیں کر سکی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ کیرن اپنے فون میں بزی تھی کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ ہونے سے اس کے پتا نے اسے بچایا۔ کار ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایک گیراج میں جاتے ہیں، لیکن کار ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگنا تھا، اس لیے کیرن اور اس کے پتا گیراج کے ساتھ بنے ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ کیرن کے پتا نیوز پیپر دیکھتے ہیں۔ اس میں اسکیپ روم نام کا آرٹیکل تھا، جو کہ ایک چیلنجنگ گیم ہوتی ہے۔ کیرن کے پتا کہتے ہیں کہ کار ٹھیک ہونے میں رات تک کا ٹائم ہے، تب تک انہیں اسکیپ روم دیکھنا چاہیے۔ گیراج میں ایک لیڈی ہوتی ہے، اس لیڈی سے وہ اسکیپ روم جانے کے بارے میں پوچھتے ہیں، پر لیڈی کا کہنا تھا کہ انہیں وہاں نہیں جانا چاہیے، جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا۔ لیکن تبھی وہ ہنسنے لگتی ہے کیونکہ وہ مذاق کر رہی تھی۔ واش روم میں کیرن کو کچھ عجیب لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی ہے، لیکن پھر کیرن کو لگا شاید یہ اس کا وہم ہوگا۔ کیرن اپنے پتا کو بتاتی ہے اسکیپ روم ایک گیم ہے، انہیں کچھ کلو دیے جاتے ہیں اور ان کلو کو فالو کرنے پر اسکیپ روم سے باہر آ پائیں گے۔ ایک کار کیرن اور اس کے ڈیڈ کو ایک گھر کے باہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اسی گھر میں اسکیپ روم ہوتا ہے۔ مین ڈور ناک کرنے پر کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا، پھر دروازہ اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ اندر آنے پر انہیں جوزی نام کی لڑکی ملتی ہے۔ جوزی اسکیپ روم کی ہوسٹ ہوتی ہے۔ جوزی ان کو اندر لے جاتی ہے۔ وہاں پہلے سے ہی اور لوگ موجود تھے جو اسکیپ روم ٹرائی کرنا چاہتے تھے۔ جوزی ان سب سے فون اور سبھی ڈیوائس لے لیتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد اور اپنے دماغ سے اسکیپ روم سے باہر آ سکے۔ سبھی اپنے اپنے فون جوزی کو دے دیتے ہیں۔ جوزی پروجیکٹر پر ایک فلم چلا کر بتاتی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے وہاں آس پاس کے قصبوں میں رہنے والے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ایسی چیز دیکھ سکتے ہیں جو ریئل میں نہیں ہے۔ اس کا راز نو اسکیپ روم کی دیواروں میں چھپا تھا، کیونکہ اسی روم میں ایک انوینٹر نے کچھ بہت خطرناک اور ڈراؤنے پریوگ کیے تھے، جسے روکنے کے لیے 5 لوگوں کی ایک ٹیم وہاں بھیجی گئی، پر وہاں جانے کے بعد وہ پانچوں کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ جوزی بتاتی ہے کہ نو اسکیپ روم میں جانے کے بعد آپ کو انہی 5 لوگوں کو ڈھونڈ کر باہر لانا ہے۔ گھر کے ہر روم میں ایک چابی چھپی ہے اور 1 گھنٹے کے اندر ہی سب کو وہاں سے بچ کر باہر نکلنا ہوگا۔ اگر کسی کو لگے وہ اس گیم کو آگے جاری نہیں رکھ سکتے تو اسے اویک بولنا ہوگا، جس کے بعد اویک بولنے والا گیم سے باہر ہو جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اندر ڈراؤنی شکتیوں کے کارن کچھ ایسا دکھ سکتا ہے جو کافی خطرناک ہو۔ ان سب باتوں کے بعد جیسے ہی پروجیکٹر بند ہو جاتا ہے تو جوزی وہاں پر نہیں ہوتی۔ تبھی گھر کا ڈور باہر سے بند ہو جاتا ہے اور ٹائمر سیٹ ہو جاتا ہے جس میں 59 منٹس ہوتے ہیں۔ اب سب کو لگتا ہے گیم سٹارٹ ہو چکی ہے۔ سب کلو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ روم میں بہت سے ماسک پڑے تھے۔ کیرن کو ایک میوزک سی ڈی ملتی ہے اور سانگ پلے کیا جاتا ہے جس میں الگ الگ ماسک کا ذکر تھا۔ میوزک کے حساب سے وہ سبھی ماسک کو سیکوینس میں لگا دیتے ہیں، جس کے بعد ایک باکس اوپن ہو جاتا ہے۔ ٹائلر وہاں رکھے ماسک سے دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ عجیب سے ہو گئے تھے، پھر اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہوگا۔ کچھ ٹائم بعد ماسک پر کچھ نمبرز دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر کو فل کرنے پر ایک روم کھل جاتا ہے۔ جیسے ہی سب نئے روم میں جاتے ہیں تبھی باہر سے روم لاک ہو جاتا ہے اور پھر سے ٹائمر دکھتا ہے جس میں 50 منٹس لکھا ہوا تھا، مطلب ان کے پاس 50 منٹ ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے۔ اس روم میں بہت سی گھڑیاں تھی۔ پیچھے والے کی طرح یہ روم کافی عجیب تھا۔ جس فون سے انوینٹر دوسری دنیا کے لوگوں سے بات کرتا تھا، اسی فون سے میلنی کسی کو کال کرتی ہے تو اسے خود کی ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ میلنی فون ٹائلر کو دے دیتی ہے، تبھی فون سے کیڑے نکلنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ٹائلر بہت ڈر جاتا ہے
اور وہی گیم کوئٹ کرنے کے لیے اویک بول دیتا ہے۔ ٹائلر کے اویک بولتے ہی ڈور کھل جاتا ہے اور ٹائلر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سبھی کے پاس 44 منٹ تھے یہاں سے جانے کے لیے۔ مائیکل کو ایک ٹائپ رائٹر ملتا ہے جس میں سب کی ورڈز الٹ پلٹ تھے۔ کیرن کی نظر ایک خراب کلاک پر پڑتی ہے جو 10:12 پر رکی ہوئی تھی۔ ان کو لگا گھڑی کا رکا ہوا ٹائم ہی 4 لوگوں کا ڈیجٹ ہوگا۔ اس 4 ڈیجٹ کے نمبر سے وہ ریڈیو اسٹیشن سے بات کر سکیں گے۔ تبھی انہیں ریڈیو اسٹیشن سے آواز آتی ہے۔ ان سبھی شبدوں کو ٹائپ کرنے پر ایک لائن بن جاتی ہے جس کا مطلب تھا 5 لوگ رات سے غائب ہیں۔ کیرن کلاک کی سوئیوں کو 5 بار گھماتی ہے اور اسے ایک چابی ملتی ہے۔ چابی سے وہ ڈور کھول لیتے ہیں۔ نئے روم کی الماری میں ایک زخمی لیڈی ملتی ہے جو مدد کے لیے کہتی ہے۔ سب کو لگتا ہے وہ گیم کا حصہ ہوگی اس لیے وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ لڑکی کا کہنا تھا انوینٹر یہی ہے اس گھر میں، جتنی جلدی ہو سکے ماسٹر کی ڈھونڈو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ تبھی دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے۔ مائیکل کو احساس ہونے لگا تھا جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی گیم نہیں بلکہ سب کچھ ریئل ہے۔ مائیکل اویک اویک شبد بول کر باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ اب سب کو ڈر لگتا ہے کہ وہ سب یہاں پھنس گئے ہیں۔ کیرن ڈور کی ونڈو سے دوسرے روم میں جاتی ہے یہ پتہ لگانے کے لیے کیا وہاں کوئی اور بھی ہے یا نہیں۔ ایک ونڈو سے کیرن کو ایک ہاتھ دکھتا ہے اور جوزی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جوزی کو ڈھونڈتے ہوئے کیرن آگے بڑھتی ہے پر تبھی ڈور باہر سے بند ہو جاتا ہے اور کیرن وہاں پھنس جاتی ہے۔ اور وہیں دوسری طرف جس روم میں مائیکل اور سبھی تھے اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ مائیکل اپنی بیٹی کیرن کو ڈھونڈتا ہے۔ جس جگہ پر کیرن تھی وہاں سب کچھ عجیب اور ڈراؤنا تھا۔ وہاں انسانوں کے ہاتھ پیر کو باڈی سے الگ کر کے لٹکایا ہوا تھا۔ کیرن کی نظر ایک باڈی پر پڑتی ہے جو سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس میں ایک مرے ہوئے آدمی کی ڈیڈ باڈی تھی۔ ڈیڈ باڈی دیکھ کر کیرن ڈر جاتی ہے۔ کیرن کو ایک ڈراؤنی آواز سنائی دیتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے دروازے کے باہر کوئی ہے۔ ڈر کر وہ الماری میں چھپ جاتی ہے۔ مائیکل کو ایک پروجیکٹر ملتا ہے جسے چلانے پر پنکھے پر کچھ نمبر دکھائی دیتے ہیں۔ نمبروں کے کمبینیشن کو صندوق میں لگانے کے بعد وہ کھل جاتا ہے اور صندوق میں سے ایک چابی ملتی ہے۔ مائیکل اور اینڈریو تو وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن میلنی کی نظر پروجیکٹر پر پڑتی ہے جس میں اپنے آپ کو دیکھ کر وہ کہتی ہے یہ گیم تو کافی انٹرسٹنگ ہے۔ میلنی کو ابھی بھی اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ مائیکل اور اینڈریو وہاں سے جا چکے تھے۔ ٹیلر کی لاش دیکھ کر وہ بہت گھبرا جاتی ہے۔ تبھی اسے ایک کال اپنی تو کبھی کسی اور کی آواز سناتی ہے۔ اب میلنی کو بھی یقین ہو گیا تھا یہ کوئی گیم نہیں ہے۔ وہ باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتی ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہوئے ایک دم نیچے گرتے ہی وہ مر جاتی ہے۔ دوسری طرف اینڈریو کیرن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تبھی وہ ڈور پھر سے بند ہو جاتا ہے۔ کیرن کو اینڈریو پر شک ہوتا ہے کہ اینڈریو کو کیسے پتا کہ وہ وہاں چھپی ہوئی ہے۔ مائیکل کو پیروں کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ وہ نشان پینٹنگ کی طرف جا رہے تھے۔ تبھی پینٹنگ نیچے گر جاتی ہے اور مائیکل گھر سے باہر ایک گارڈن میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑتی ہے جو پانی میں تھی۔ لڑکی دھیرے دھیرے مائیکل کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ لڑکی پانی کے اندر لوہے کی زنجیروں سے بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ مائیکل کے پاس جاتی ہے تبھی مائیکل زنجیروں میں بندھ جاتا ہے اور وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ زنجیریں مائیکل کو تالاب میں کھینچنے لگتی ہیں لیکن وہ اپنی پوری جان لگا کر زنجیروں سے بچ جاتا ہے اور پھر سے اسی گھر میں آ جاتا ہے۔ اس بار پینٹنگ میں ڈراؤنی لڑکی بھی دکھائی دیتی ہے۔ مائیکل کے پیر کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ کیرن کہتی ہے کہ جن 5 لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے انہیں اس گھر میں بھیجا گیا ہے وہ 5 لوگ وہ خود ہی ہیں۔ انہیں کسی ڈراؤنے ایکسپیریمنٹ کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ کیرن اور اینڈریو روم سے باہر نکلنے کے لیے چابی ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تبھی کیرن کو ایک میپ ملتا ہے۔ دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی گھر کا میپ ہے
جس روم میں میلنی اور کیرن پھنسے ہوئے تھے اسی روم کی چابی وہیں بنی ٹوائلٹ میں تھی۔ چابی کے لیے اینڈریو ٹوائلٹ کے اندر ہاتھ لے جاتا ہے تو کسی کا کٹا ہوا ہاتھ ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتا ہے۔ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا باہر جانے کے لیے، اس لیے چابی کے لیے کیرن بھی کوشش کرتی ہے اور اسے چابی مل جاتی ہے۔ باہر جاتے ہوئے پیچھے سے کوئی اینڈریو کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ بہتا ہوا بلڈ دیکھ کر لگتا ہے کہ اینڈریو بھی مر چکا تھا۔ مائیکل کو میلنی اور ٹائلر کی لاش ملتی ہے، تبھی کیرن بھی وہاں آ جاتی ہے۔ ایک کوڈ سے وہ نئے روم میں چلے جاتے ہیں، لیکن ٹائلر کو دیکھ کر مائیکل حیران ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائلر تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ مائیکل سمجھ جاتا ہے کہ صرف ماسٹر کی سے ہی وہ یہاں سے باہر جا سکتے ہیں، اس لیے جلد سے جلد انہیں ماسٹر کی ڈھونڈنی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے بچنے کا۔ وہ اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں جو الماری میں زخمی حالت میں تھی لیکن وہ مر چکی تھی۔ جیسے ہی مائیکل کو ماسٹر کی ملتی ہے تبھی شیطانی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ دونوں وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور ایک دم سے واش روم میں آ جاتے ہیں۔ کیرن کہتی ہے کہ میں یہاں پہلے بھی آ چکی ہوں۔ کسی کی آواز سن کر وہ واش روم میں چھپ جاتے ہیں۔ کیرن کو یقین نہیں ہوتا کیونکہ سب کچھ ویسا ہی ہونے لگا تھا جیسے پہلے ہوا تھا۔ پھر وہ باہر جاتے ہیں تو وہاں بھی سب کچھ ریپیٹ ہوتا ہے۔ ریسٹورنٹ والی لیڈی بھی وہیں تھی اور نو اسکیپ روم کی باتیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران تھے۔ باہر آنے پر انہیں خود کی کار دکھائی دیتی ہے جو سٹارٹنگ میں خراب ہو گئی تھی۔ اپنی کار کو دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ اس ڈراؤنی گیم سے باہر آ گئے ہیں، لیکن کار میں چابی تھی ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر کیرن اور اس کے ڈیڈ ڈر جاتے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی بھی وہ اس گیم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ گیم ایک پہیلی کی طرح ہے جس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ اس کے بعد وہ گھر دکھایا جاتا ہے جس میں نو اسکیپ روم والی گیم کھیلی جا رہی تھی اور اسی سین کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے۔